بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ شب قدر کی اہمیت، اس کی فضیلت، فیوز و برکات اور اجر و ثواب کے حوالے سے اس عنوان پر خصوصی گفتگو کر رہا ہوں۔ آج شب قدر یہ مخصوص رات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ سبحانک ما شکرنا کا حق شکرک۔ آج کے اس دن کے حوالے سے شب قدر کے موضوع پر ہی اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ نازل فرمائے اپنے نبی پر، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ سورۃ القدر کے نام سے مشہور ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے محبوب کیا تجھے معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح الامین جو ہے جبریل امین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ تو آج کی جو رات ہے شب قدر، لیلۃ القدر، جو بھی بندگان خدا روزہ دار اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، ندامت ہو کر، پشیمان ہو کر اگر وہ تائب ہو جائے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ جو کوئی بندگان خدا روزہ دار جو ہے، جو بھی جائز حاجت اللہ کے حضور التماس کرے، درخواست پیش کرے، اللہ اس کی درخواست کو سماعت فرمائے گا۔ یوں یہ برکتوں سے پر آج کی جو شب ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول، برکتوں کا خصوصی نزول، وہ رات ہے جس میں تمام مسلمان عالم جو ہے شب بیداری کرتے ہیں۔ اور یہ نماز جو شب قدر ہے، جو 100 رکعتوں پر مشتمل ہے، 50 سلام 100 رکعت ہوتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ، سورۃ الاخلاص جو ہے 10 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اور مکمل یوں یہ نماز جو ہے تمام مسلمان بجا لاتے ہیں اور طلوع صبح صادق تک شب بیداری کے اس پرنور فضا میں جو ہے سفر جاری رکھتے ہیں۔ شب قدر کے حوالے سے جو اس سورہ کی جو شان نزول ہے، وہ اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 1000 مہینہ عمر پائی، اور وہ خوش نصیب دن کو روزے کے حالت میں جہاد کرتے تھے، دشمنان اسلام کے خلاف، کافروں کے خلاف، مشرکوں کے خلاف، منافقوں کے خلاف، اور رات کو وہ شب بیداری کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصحاب کرام کے سامنے پیش کیا تو اصحاب کرام کے دلوں میں ارمان ہوا، تمنا پیدا ہوا، کاش ہم بھی اتنی عمر پا لیتے، ہماری عمر تو قلیل ہے۔ اور یہاں پر جو 1000 مہینے کی جو بات ہوا ہے قرآن پاک میں جو ہے، اور یوں اس کا کیلکولیٹ کیا ہے تو یہ جو 84 سال کچھ مہینے بنتے تقریباً۔ تو امت محمدی کی عمر بھی اوسط جو ہے 83 84 85 سال ایسا ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو جب اس کا تذکرہ کیا گیا اس خوش نصیب عابد کا، تو اصحاب کرام کے دلوں میں ارمان پیدا ہوا کہ ہم بھی اتنی عمر پا لیتے، ہم عبادت کرتے اور کافروں کے خلاف ہم بھی جہاد کرتے۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا، تو اللہ کے نبی کو اپنے امت سے بہت محبت تھا۔ ہمیشہ دعا کرے کہ اللہم ارحمنی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میرے امت کو بخش دے، میرے امت پر رحم فرما، ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت جبریل امین کے ساتھ جو ہے نازل کیا کہ میرے محبوب آپ غمگین نہ ہو جائیں، اصحاب کرام کو بشارت دیں، خوشخبری دیں کہ
رمضان مبارک کی آخری طاق راتوں میں جو ہے ایک ایسی رات عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو 1000 مہینوں سے، قرآن نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر، برابر نہیں بہتر قرار دیا۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بشرط امت کو، اصحاب کرام کو پہنچا دیا، اور یقیناً آج کی جو شب ہے تمام مسلمان عالم اور بڑے اہتمام کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جو ہے اللہ کے حضور یہ 100 رکعت کی جو نفلی نماز ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور طلوع صبح صادق تک اس نماز میں مصروف رہتے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس نماز کی بجاوری میں غفلت نہ کریں، سستی کا مظاہرہ نہ کریں، سو کر نہ رہیں، بلکہ مکمل شب بیداری کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے التماس کریں، اللہ سے درخواست پیش کریں۔ اس لیے حضرت شاہد محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کا تذکرہ، خاص طور پر نماز تراویح کا جو بیان ہے، تمام مسلمانوں کے لیے بھی قربت الہی کا ایک ذریعہ تھا۔ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ کثرت نوافل سے اللہ سے قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو پورا مہینہ شروع سے لے کر اب تک جو ہے نماز تراویح پڑھتے ہیں، انفرادی اور مواقعات میں باجماعت بھی۔ اس لیے شاہ سید محمد نور بخش نے فقہ باب الصوم میں لکھا ہے کہ لأنها شعار فی الاسلام، نماز تراویح اسلام کا ایک امتیازی نشان ہے۔ وتعظیم لشہر الصیام، روزے کے مہینے کی عین تعظیم ہے۔ وفیہا حکمت للعوام فی ہضم الطعام، اور مارکہ نفس کے غازی بننے والے عوام کے لیے روحانی کھانے کے ہضم ہونے میں اس کی ادائیگی کے اندر ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو یوں پورا ماہ مبارک نماز تراویح میں بسر رہے ہیں خوش نصیب لوگ، خوش قسمت لوگ، اور آج کی جو کلوزنگ ہو رہا ہے شب قدر 100 رکعتوں پر مشتمل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ رات شب بیداری میں گزارنے کی، خلوص سے، عقیدت سے توبہ طائب ہو کر اللہ کے حضور جو ہے پشیمان ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت استغفار کے لیے ہر ایک کمر بستہ ہو جائیں، اور دعائے مغفرت کے لیے اس نماز کی بجاوری کے لیے ہر ایک جو ہے تیار ہو جائیں۔